اب خبروں کے سلسلے میں خبر شامل کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یعنی شہر اقتدار کی، جہاں ہمارے نمائندہ فیصل عباسی ایس پی اسلام آباد جناب نوشیروان صاحب کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی فیصل، محرم الحرام اور دیگر سیکیورٹی معاملات پر ایس پی اسلام آباد کیا کہتے ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل عباسی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی کورال نوشیروان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کرم ہے، تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے ترامڑی چوک میں ایک گولڈ کی شاپ پر وہاں پہ دن دہاڑے 6 افراد نے جو ہے حملہ کیا، ان سے زیورات اور نقدی وغیرہ لے گئے۔ ان 6 افراد کو پکڑنے کے لیے آپ کی کیا کوشش جاری ہے؟ دیکھیں، جیسے ہی یہ واردات ہوتی ہے پولیس امیڈیٹلی موقع پہ پہنچتی ہے۔ ہم لوگ اس گروہ کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں بتاؤں گا کہ ہم اس کا جو گروہ کا ممبر ہے اس کو گرفتار بھی کر چکے ہیں۔ مزید انکشافات جاری ہیں، لیکن چونکہ معاملہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس لیے مزید تفصیل آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گا۔ صرف میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات بتاؤں گا کہ پولیس ملزمان کے بالکل قریب ہے، اور ہم نے ان کو تقریباً ٹریس کر لیا، اور انشاءاللہ جلد ہم ان کو منظر عام پر بھی لائیں گے، اور جہاں بھی کوئی بھی ہینیس اوفینس ہوگا، کارروائی ہوگی، پولیس اس پہ رسپونڈ بھی کرے گی، اور ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس پر آپ کیا سیکورٹی پلان کر رہے ہیں اور کیا آپ کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ دیکھیں، محرم الحرام ایک ماہ مقدس ہے اور بہت ہی سینسٹیو ایونٹ ہوتا ہے پولیس کے لیے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ سب سے پہلے تو اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہم نے میٹنگز کی ہیں۔ اس میں اہل تشیع کے لائسنس ہولڈرز، علماء کرام، لوگ اہل سنت کے جتنے بھی مذہبی رہنما جو اس میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سب سے ہم رابطے میں ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے وزٹس ہو رہے ہیں، ایس ایچ او، ایس ڈی پی او، میں خود، ایس ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ہم لوگ ان سے مل رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، روٹ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو سیکورٹی پلان ہے وہ اس طرح سے ہوگا ہماری کہ ہم لوگ اس کو چیکنگ کے بغیر کسی کو جلوس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روف ٹاپ سیکورٹی ہوگی، ڈرون کیمرے کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی، بام ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے ان کی کلیننگ کروائی جائے گی، کلینزنگ کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو انتشار پھیلانے والے عناصر ہیں ان کے اوپر ابھی سے ہم نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم روٹ کا وزٹ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی ایسا گیپ نہ رہ جائے جو محرم والے دن، جلوس والے دن، مجلس والے دن ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ اچھا سر، دیکھیں محرم الحرام بھی ہے، اجتماع بھی ہو رہے ہیں، کووڈ بھی ہے، تو اس نظر سے آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ کووڈ بھی جو ہے نا بڑی تیزی سے سر پھیل رہا ہے۔ دیکھیں، میں تھینک یو، آپ نے بڑا اچھا کویشچن پوچھا۔ اس میں یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ بالکل یہ عبادت ہے اور اس میں عزادار شامل ہوں گے، لیکن اس میں اپنی صحت کا اور اپنے ساتھ والوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کو علم ہے کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کرائی ہے اس کے باوجود جو ہے ان پر اٹیک ہو رہا ہے، تو اس میں اپنی حفاظت کیجئے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، ماسک پہنیے، اور جتنی زیادہ احتیاط کر سکتے ہیں غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیے، اور اس میں آپ کی بھی حفاظت ہے، ہماری بھی حفاظت، اور آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہے۔ اچھا ایس پی صاحب، یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ اس پہ ہم لوگ بالکل ایکشن لے رہے ہیں۔ پورے اسلام آباد میں کیمپین چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک کیمپین چلائی تھی کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، جو ویڈیو بناتے ہیں، مختلف ایپس کو یوز کرتے ہیں اور اس میں اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، ان کو ہم نے گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ہمیں اطلاع ملتی ہے اسلحے کی نمائش کی، ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اس پہ کارروائی کرتے ہیں، اور وہ کارروائی ہم پھر شیئر بھی کرواتے ہیں کہ یہ پہلے یہ ویڈیو بنائی گئی اور اب یہ حوالات کے پیچھے ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ چیک پوسٹ تو ختم کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی کو آپ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی کو مانیٹرنگ کرنے کا ہمارے پاس آلٹرنیٹ میکینزم ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ ایگل اسکواڈ کا قیام ہو چکا ہے اسلام آباد کے اندر، جو کہ راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے ہم لوگ پیٹرولنگ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیلکن ہے، اس کے علاوہ ہماری اپنی پولیس کی گاڑیاں ہیں جو گشت کرتی ہیں۔ گشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان سے سنیپ چیکنگ کرواتے ہیں۔ سنیپ چیکنگ اور ناکے میں فرق یہ ہے کہ ناکا پرماننٹ ہوتا ہے، سنیپ چیکنگ ہم کسی بھی پوائنٹ پہ ان کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو دیکھو۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اسپیسیفک ہدایات ہیں ڈی آئی جی صاحب آپریشن کی، ایس ایس پی صاحب آپریشن کی، کہ فیملیوں کو ہراساں نہ کیا جائے، کسی بھی فیملی کو تنگ نہ کیا جائے، بلا ضرورت کسی کو روکا نہ جائے۔ صرف جو مشتبہ گان ہیں، جو مشکوک لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے ہم چیک کرتے ہیں۔
अच्छा, एसएसपी मुस्तफ़ा तनवीर साहब का भी ये कहना है कि हमने नाकाजात इस वजह से ख़त्म किए हैं कि पुलिस फैमिली को रोकती थी, उसके पुलिस के जो इमेज पे वो बुरा असर पड़ता था। बिल्कुल, ये बिल्कुल एसएसपी साहब का विजन है। एसएसपी साहब की पॉलिसी है कि हमने बिल्कुल बिला ज़रूरत आम शहरियों को तंग नहीं करना, और हम मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ जो मशकूक लोग हैं जिन पे हमें शक होता है और उनको भी हम चेक करके तस्दीक करके उनको हम जाने देते हैं। बिला ज़रूरत हमारे पास और बहुत सारे काम हैं, हम बिल्कुल अननेसेसरी किसी को ना डिटेन करते हैं, अननेसेसरी ना किसी को हम बॉदर करते हैं ना रोकते हैं। अच्छा सर, अवाम ये कंप्लेन कर रही है कि पुलिस का अवाम के साथ रवैया ठीक नहीं है, तो पुलिस और अवाम के दरमियान जो फासला है उसको कैसे कम किया जाएगा? देखें, ये कंप्लेन किसी हद तक सही है और किसी हद तक ये सही नहीं है। मैं जब पुलिस में नहीं आया था उससे पहले से हम ये बात सुन रहे हैं कि पुलिस का अवाम के साथ रवैया अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कई जगहों पे अच्छा भी होगा। इस गैप को कम करने का तरीका ये है कि मेरा दफ्तर है, हमारे सीनियर अफसरान का दफ्तर है, हम लोग सारा दिन लोगों से बराह रास्त राब्ते में हैं, लोगों से मिलते हैं। दिन को 50 से 100 लोग मेरे दफ्तर में आते हैं। इतने ही तकरीबन एसएसपी ऑपरेशन, इतने ही तकरीबन डीआईजी ऑपरेशन, इतने ही तकरीबन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाते हैं, और इससे डबल जो है वो आईजी साहब खुद जो है डेली बेसिस पे लोगों से मिलते हैं। तो ये हमारी जो एक ओपन डोर पॉलिसी है आईजी इस्लामाबाद की, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। लोगों से बराह रास्त हमारा राब्ता है, और हम अपने जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनको भी डायरेक्शन हमने दी हुई है कि लोगों की बात तहम्मुल से सुने। अगर कोई गलत बात भी कर रहा है तो बात जरूर सुने। बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है और बात सुनाना उनका हक है। उसके बाद फैसला हम मेरिट पे करेंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे रवैयों में अगर कोई तलखी या कोई कमी बेशी है तो उसको दूर करने के लिए हम दिन भर कोशिश हैं। अगर कोई नीचे से किसी को शिकायत है तो वो हमारे पास आए। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं होते तो मेरे से ऊपर अफसर आपकी बात सुनेंगे। अच्छा एसपी साहब, ये बात है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग फलाने थाने में गए, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अगर इस तरह जो लोग हमें देख रहे हैं, इस तरह की आवाम जो लोग ये कंप्लेन करते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? देखिए, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर नीचे किसी लेवल पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप बिल्कुल अफसरान बाला के पास आए। हमारे यहाँ एसडीपीओज हैं, एएसपी साहिबा हैं, ये लोग, हम लोग सारा दिन इधर ही बैठे हुए हैं, लोगों के लिए बैठे हुए हैं। हम आपकी बात सुनेंगे। अगर आप हमसे भी मुतमईन नहीं होते तो फिर मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि आप ऊपर चले जाएं। हमारे अफसरान, सारा दिन यही हमारा काम है, हम लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन मीडिया से मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आपको हमारे किसी रवैये की, या अगर आपको कोई ऐसी शिकायत अवामी हलकों से मिलती है तो आप जरूर पुलिस वाले का भी मौकफ लें। हो सकता है कि उस मौकफ के अंदर पूरी उसमें मुकम्मल सदाकत ना हो, कुछ ऐसी बात भी हो जो कि सच ना हो, तो आप बिल्कुल इनका मौकफ लें, हमारा भी मौकफ लें। जहां हमारी गलती होती है हम रोजाना की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, सजा देते हैं। जो ज्यादती करते हैं, एक्सेस करते हैं, अब्यूज ऑफ पावर करते हैं। जी।